وقفے سے قبل بڑی اہم گفتگو ہو رہی تھی پاک امریکہ تعلقات میں جاری سرد مہری، اس میں مزید خرابی۔ پاکستان کا فیصلہ کہ بائیڈن ڈیموکریسی کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گا، وہ بھی اس لیے کہ چین نے اسے یہ مشورہ دیا۔ دوسری جانب پاک چین تعلقات کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے پاکستان کی معیشت پہ جو دباؤ ہے، خاص طور پہ ان قرضوں کے معاملے میں جو کہ سی پیک کے تحت حاصل کیے گئے، جو کمرشل قرضے ہیں، اس کے علاوہ جو بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں جو ہماری ضرورت سے تقریباً 2 گنی زیادہ ہے، مگر ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، جو کہ ہماری ریاست اور ہماری معیشت اٹھا نہیں سکتی، جس کی وجہ سے ہم ایک چنگل میں پھنستے نظر آ رہے ہیں۔ اس پوری صورتحال پر اب ہم ایک انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل اور ایکسپرٹ اوپینین حاصل کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں محترم ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری، اسٹریٹجک ڈیفنس امور کے ایکسپرٹ ہیں، اور ہمیں جوائن کریں گے میجر جنرل ریٹائرڈ رضا محمد۔ جنرل صاحب سی پیک امور میں پی ایچ ڈی کیا ہے اور اس لحاظ سے وہ بڑے پاکستان کے بہت ہی ایک ڈسٹنگوشڈ قسم کے اسکالر ہیں سی پیک ایشوز کے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ اے مارشل صاحب آپ سے بات شروع کر رہا ہوں، آپ کو کتنی بیلنسڈ لگتی ہے پاکستان کی فارن پالیسی کی جو اس وقت سمت ہے، خاص طور پہ اس کولڈ وار کے ماحول میں جو چھپا ہوا نہیں ہے، جس میں چین اور امریکہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں؟ امریکہ اور مغرب کہتا ہے چین ہمارا دشمن نمبر 1 ہے۔ اس موقع پہ پاکستان کی جو پوزیشننگ ہے اور خاص طور پہ جو حالیہ اقدامات ہیں، یہ آپ کو کتنے بیلنس لگتے ہیں یا اس میں کوئی نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ خان صاحب بہت شکریہ جی۔ آج جب کہ ایک کولڈ وار کی بات کی جا رہی ہے، لیکن کولڈ وار اصل میں ہے نہیں ابھی تک، کمپلیمنٹیریٹیز ہیں، کمپٹیشن ہے، بہت جگہوں پہ ٹریڈ بھی امریکہ اور چین بہت زیادہ آپس میں کرتے ہیں، دنیا کی میکسیمم بڑی ٹریڈ ان دونوں ملکوں کے بیچ میں ہے، اور چین نے امریکہ کا بہت بڑا $1 ٹریلین سے زیادہ کا ڈیٹ خرید رکھا ہوا ہے۔ تو ایسی ماحول کے اندر ایک کولڈ وار کی ایک بات تو کی جاتی ہے لیکن اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے، اور اس کولڈ وار کے اندر یا اس قسم کی کولڈ وار کی گفتگو کے اندر پاکستان اپنے آپ کو ایک سٹیگنیٹڈ لمبو میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے فارن پالیسی کے محاذ کے اوپر۔ یعنی ہم امریکہ سے بھی بگاڑ بیٹھے ہیں، ہم چین سے بھی تقریباً اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر کہ چین بھی اب سوچ سمجھ کے ہمارے ساتھ بات کرتا ہے کہ آیا پاکستان کے اندر جو بھی پاکستان وعدے کرتا ہے اس کو آگے لے کے چلنے کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں پاکستان آج جہاں پہ کھڑا ہے فارن پالیسی کے حساب سے، پہلی بات وہ بالکل بہت اچھی حالت نہیں ہے، بلکہ ہم ایک جسے کہتے ہیں اسٹیگنیشن کے اندر ہیں، چاہے وہ میں مڈل ایسٹ کو دیکھوں یا میں امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات کو دیکھوں، اور پاکستان کی پرپسفل فارن پالیسی نظر نہیں آتی، اس میں مقصدیت نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ دوسرا، جہاں بیلنس کی بات کرتے ہیں، بیکاز ہمارے اپنے اندر کلیئرٹی نہیں ہے، اس کی یہ پچھلے 10 سال کے اندر سب کچھ ہوا ہے۔ ہم ایک ڈونر قسم کی اکانومی بن گئے ہیں، یعنی ہمیں ڈونیٹ کوئی کرے گا تو ہماری اکانومی چلے گی، ہم ادھار لیں گے تو اکانومی چلے گی۔ تو ہماری جو کریڈیبلٹی ہے ملکوں کے ساتھ دنیا کے اندر وہ تقریباً بہت زیادہ ہرٹ ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے میرا خیال ہے بہت ساری ہمیں ایک ڈیپینڈنٹ نیشن کی وجہ سے ہمیں کوئی سیریسلی نہیں لیا جا رہا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے فارن پالیسی کے محاذ کے اوپر جو اس گورنمنٹ کا پیریڈ اور اس سے پچھلی گورنمنٹ کا پیریڈ ہم نے ضائع کیے۔ جنرل صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ابھی مارشل صاحب نے کہا کہ یقیناً امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے بالکل اچھے نہیں ہیں، اس میں کوئی شائبے کی بات نہیں ہے، لیکن جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس ہمالیہ سے اونچی دوستی اور سمندر سے گہری دوستی کے عکاس نہیں ہے۔ چین بظاہر اس پورے ماحول کے اندر، اس پورے ماحول میں خاص طور پہ پچھلے 2 سال میں کافی سرد مہری ہم نے دیکھی ہے۔ سی پیک میں بھی ہم نے کوئی بہت ہی تیزی نہیں دیکھی، بالکل کووڈ رہا ہے لیکن کووڈ کے باوجود دنیا کے معاملات چلتے رہے ہیں، اور پھر خاص طور پہ پاکستان کو جو معاشی دباؤ کا سامنا ہے، یقیناً بجلی کے منصوبوں کی وجہ سے یا پھر ان پہ قرضوں کی وجہ سے اور خاص طور پہ کیپیسٹی پیمنٹ کی وجہ سے، چین اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس نے پاکستان کو ایک انتہائی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آلموسٹ پہنچا دیا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ہم ایک چھوٹے چھوٹے ڈپازٹس کے لیے ہمیں ادھر ادھر جانا پڑا، سعودی عرب کے پاس گئے، پھر ہم IMF کے پروگرام میں جا رہے، تو سارے جو چین کے اپوزٹ کیمپس ہے وہاں پہ ہمیں جانا پڑتا ہے اپنی سپورٹ کے لیے، لیکن چین قطع تعلق نظر آتا ہے۔ دے ڈونٹ وانٹ ٹو نو اس، ایسا لگا اس پورے صورتحال میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی کامران صاحب السلام علیکم، آپ کے لیے اور آپ کے ویورز کے لیے۔ میں نے ساری ڈسکشن جی غور سے سنی ہے۔
میں دو تین چیزیں اگر آپ اجازت دیں ایڈ کر کے تو پھر مین جواب کی طرف بھی آتا ہوں. سب سے پہلے تو جہاں تک چائنا والی بات آپ نے کی، آئی تھنک یہ آپ کا مین کویسچن ہے. چائنا نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا اور پچھلے 72 سال اس چیز کے گواہ ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہر اچھے اور برے وقت میں کھڑے رہے ہیں، اور کبھی انہوں نے ہمارے اوپر کوئی کنڈیشنز نہیں لگائی ہیں، کوئی شرطیں نہیں منوائی ہم سے. ابھی اگر ان کی طرف سے ہمیں ایک تاثر مل رہا ہے کہ سرد مہری ہے، یا جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں ان کو آگے بڑھ کے ہماری مدد کرنی چاہیے، تو کیا ہم خود انٹروسپیکشن میں جا سکتے ہیں کہ ہم نے کہاں پہ غلطی کی؟ کیا ہم نے ان سے بات کی کہ نہیں کی کھل کے؟ کیا ہم نے ان کی کوئی توقعات پہ پورے اترنا تھا تو کیا اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی کہ نہیں؟ لیکن جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ بڑے پیشنٹ لوگ ہیں، بہت خاموشی سے کام کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں تو ان کو دور بھی کیا جا سکتا ہے. اگر ان کو کوئی گلا ہے سی پیک کے تو اس کے اوپر بھی دور کرنے کے لیے ہمیں اپنی کاوشوں کو آگے بڑھانا چاہیے. جو آپ نے فرمایا ہے جو مہنگی بجلی کا، آئی تھنک یہ ایک ایسی چیز ہے جو میرا خیال ہے کہ ہم اگر ان کو ریکویسٹ کریں چائنیز کو کہ وہ اور ان کی کمپنیز ہمارے ساتھ مل کے ری نیگوشیٹ کریں تو slowly and gradually we will be able to convince them. گفتگو کو مزید عمار صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم بار بار جب بات کرتے ہیں تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ چائنا نے ہمارا اتنا ساتھ دیا، ہمارا ایک ایک شہری جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہماری دوستی جو ہے ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری ہے. شاید دنیا کا کوئی ملک چائنا کے لیے ایسی گڈ ول دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے، اور اتنا قریبی ساتھی شاید نارتھ کوریا تو ہوگا چائنا کا، لیکن پاکستان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یقیناً پاکستان کا بھی اس میں وہ پورا عمل رہا ہے. لیکن کیا اس سرد جنگ جیسے ماحول میں، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا تھا، اس ماحول میں ہم یہ خطرہ مول لے سکتے ہیں یا خطرہ مول نہیں لیں؟ تو کیسے ہم بیلنس اسٹرائک کریں کہ جو یو ایس کے اس خطے کے حوالے سے کنسرن ہیں یا ہمارے حوالے سے جو کنسرن ہیں کہ ہم کسی طرح سے نارملائز کر پائیں وہ ریلیشن شپ یو ایس سے بھی اور ویسٹ سے بھی، کہ آفٹر آل ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹ کی ڈیسٹینیشن یو ایس ہے، ویسٹرن کنٹریز ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ کی، چائنا تو نہیں ہماری ایکسپورٹ کو ایبسارب کرتا ہے. خان صاحب دیکھیے، ہمیں جب چین کے ساتھ اپنے تعلقات کی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں 72 سال کے اندر بہت مشکل وقتوں کے اندر چین آگے بڑھ کے پاکستان کی مدد کی. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان بھی چین کے لیے دنیا کے اندر ایک ونڈو کی، ایک کھڑکی کھولی، انہوں نے ایک دروازہ کھولا جس کے اندر کہ چین نے اپنا تعلق قائم کیا دنیا کے ساتھ. اور 71 کے اندر جو یہ تھا امریکہ اور چین کا تعلق آپس میں جس طریقے سے پھر ریکگنیشن 72 میں ہوئی، تو یہ ایک پاکستان کا فیسیلیٹیٹر دنیا جانتی ہے، تاریخ کا حصہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہم جب کہتے ہیں نا کہ اصل میں پاکستان اور چین کے تعلقات ایک ریٹرک اور ایک سلوگن کا کے قیدی بن چکے ہیں. ہم وہ ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری دوستی کے ایسے چکر میں بند چکے ہیں کہ پاکستانی ہوتے ہوئے ہم کسی اور طرز سے، کسی اور پیراڈائم میں ان تعلقات کو دیکھنے کے لیے ابھی تک ریڈی نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹریٹجک سپورٹ ہمیں اویلیبل رہی مختلف جگہوں کے اندر چین کی طرف سے، اس کی اپنی جگہ ہے. پاکستان نے بھی بہت طریقوں سے چائنا کی مدد کی، اسٹریٹجک طریقے سے مدد کی، تو یہ ٹو وے اسٹریٹ رہی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا چین کے میانمار کے اندر یا فار دیٹ میٹر کسی اور ملک کے اندر یا افریقہ کے کچھ ممالک کے اندر کیا ایسی ہی گفتگو وہاں کے لوگ جن کو کہ چین اتنے کھلے طریقے سے پیسہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا وہ BRI کا پارٹ ہوں یا کسی اور چیز کا ہوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ تمام ملک جہاں پر چین اتنا پیسہ دے رہا ہے یہ تمام ڈیپینڈنٹ اکانومیز ہیں. ڈیپینڈنٹ اکانومیز کے اندر ان کی ڈیپینڈنسیز ہیں جس کی وجہ سے ان کی ضروریات جب پوری ہوتی ہیں تو چین کے گن گاتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستان ایک 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور اس کے انٹرسٹ ملٹی فیسٹڈ ہے. میں نے آپ سے ذکر کیا اپنے پہلے آپ کے سوال کے جواب میں کہ مڈل ایسٹ ایک ایسی دنیا بدلتی جا رہی ہے، روز کا روز بدلتی جا رہی ہے. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ سعودی عرب اب وہ سعودی عرب نہیں رہ گیا، UAE اب وہ UAE نہیں رہ گیا. جب تک ہم یہ احساس نہیں کریں گے، اور سملرلی باقی ممالک جب تک ہم یہ احساس نہیں کریں گے اور پرانے طرز پہ ہی اپنے تعلقات کو لے کے چلیں گے تو مڈل ایسٹ بھی ہمارے ہاتھوں سے تقریباً نکلتا جا رہا ہے اور کھو جائے گا. یاد رکھیں کہ جب یہ پاور پلانٹس کی بات ہو رہی تھی اس کے نیچے سی پیک کے نیچے، تو جب ان سے قیمت کم کی بات ہوئی تو انہوں نے اس کے اوپر بلکہ اس کو ریئیکٹ کیا اور کہا کہ ہم یہ وڈرا کرتے ہیں اس جو پاور پلانٹس ہیں. انہوں نے وہی ریٹ مانگا، وہی ٹرمز مانگی جو کہ اس سے پہلے موجود تھی.
تو میرا خیال ہے کہ اسٹریٹجک بنیادوں کے اوپر جہاں پر چین کو پاکستان کو چین کی سپورٹ کی ضرورت تھی، وہاں پر چین نے اپنے کمرشل انٹرسٹ کو زیادہ آگے پرائرٹی دی. تو میرے خیال میں ہمیں بیلنس طریقے سے دنیا کے ساتھ چلنا ہے. چین ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے، لیکن ہمیں تمام انڈے اس چین کی ٹوکری میں نہیں ڈالنے. ہمیں اپنے تعلقات امریکہ، یورپ، باقی ممالک مڈل ایسٹ ان کے ساتھ رکھنے ہیں. یاد رکھیں کہ سعودی عربیہ نے آپ کو $3.2 بلین اس وقت دیے جب IMF $1 بلین دینے پہ تیار ہو گیا تھا. برا لگے بھلا لگے، کنجیاں ان خزانوں کی امریکہ کے ہاتھ میں. جل صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ سی پیک کا وہ مرحلہ جہاں پر یقیناً پاکستان نے قرضے لیے، چین نے اپنا ایکسپرٹیز بیچی، اپنے مشینری بیچی، اپنے پاور پلانٹس بیچے، اپنے قرضے ہمیں دیے، اور ظاہر ہے کہ یہ سارا وہ سودا ہے جو کہ پاکستان نے پے بیک کرنا ہے. اب جو پاکستان کو جہاں سے فائدہ ہونا ہے وہ اکنامک زونز ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی ہے، چینی کمپنی اس کی ری لوکیشن ہے. سی پیک کا دوسرا سب سے اہم فیز ہے جس میں کہ پاکستان کی اکانومی کو چلنا ہے، وہ کہیں پہ کہیں کھو گیا ہے، اور اس میں اب اس طرح کی ہمیں رسپانس یا وہ صورتحال نظر نہیں آ رہی جو کہ ہم جس کا انتظار کر رہے تھے. وہ سورج طلوع ہی نہیں ہو رہا جس کا انتظار تھا. آپ کی اجازت سے خان صاحب میں پہلے تو یہ عرض کر دوں جی، سرد جنگ کی جو بات ہو رہی ہے، سرد جنگ کسی حد تک ویزیبل ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ یہ ریلیٹ کرتی ہے جو اس کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ ڈینائل آف مارکیٹس ہو سکتی ہے، ڈینائل آف ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے، انڈر مائننگ ان انٹرنیشنل فورمز ہو سکتی ہے، اور فزیکل کنٹینمنٹ. تو یہ سارے چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں اور کسی نہ کسی حد تک یہ ہو رہی ہیں. امریکہ نے اپنا ایک پلیج وائلیٹ کیا ہے کہ ون چائنا پالیسی کا جو پلیج تھا ان کا، اس کو انہوں نے وائلیٹ کیا جب انہوں نے تائیوان کو انوائٹ کر لیا. ابھی آتے ہیں چائنا پاکستان کی جو ڈیسٹنیز ہیں، یہ خان صاحب انٹرٹوائنڈ ہیں، اور اس وقت میرے خیال میں چائنا کے لیے پاکستان بہت اہم ہے. پاکستان کی بھی ضرورت ہے کہ چائنا نے جو ہیلپ دی ہے ہمیں کہ اور کہیں سے آ نہیں رہی، یہ ایک ہوپ ہے. اور میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں اپنے پرائم منسٹر کو، گورنمنٹ کو، کہ اس کو بہت اچھی طرح بہت کیئر کے ساتھ ہینڈل کریں. چین کی ہمارے اوپر ڈپینڈنس خان صاحب یہ ہے کہ چین کی جو فزیکل کنٹینمنٹ ہے اس کے لیے اوپننگ ایک ہی ہے، اس ساری گانٹھ کو کھولنے کا ایک ہی رستہ ہے، اور وہ گوادر ہے اور وہ سی پیک ہے. اس لیے ہم بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری امپورٹنس اور سگنیفیکنس کم نہیں ہے، ہر دن بڑھے گی. جو یہ سرد جنگ آگے بڑھے گی تو یہ بڑھے گی. دوسرا آپ نے جو فرمایا اباؤٹ دی کانٹریکٹس، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. ہمیں ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے، انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کریں. بہت شکریہ. ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری، میجر جنرل محمد رضا ہمارے ساتھ موجود تھے. چین کے سی پیک کے حوالے سے، پاک چین تعلقات، پاک امریکہ تعلقات، ان تمام معاملات پر آج کے اس خصوصی پروگرام کے اس حصے کو ہم اس کو کنکلوڈ کر رہے تھے.